الرحمن الرحیم باب ما جاء فی التصویب فی الفجر۔ تصویب اس کا جو مادہ ہے وہ صابہ اور اسی سے ثوب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا۔ تصویب کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، اسی سے ثواب ہے، ثوب ہے۔ ثوب، کپڑے کو ثوب کیوں کہتے ہیں کہ وہ جسم پہ بار بار آتا ہے؟ کپڑے کو ثوب کیوں کہتے ہیں عربی میں؟ کہ عربی اتنی بلیغ اور فصیح زبان ہے کہ چونکہ کپڑا بار بار جسم پہ آتا ہے، ہم پہنتے ہیں، جب میلا ہو جاتا ہے دھو کے پھر پہنتے ہیں، تو کپڑا جسم پہ بار بار آتا ہے، اس لیے کپڑے کو ثوب کہتے ہیں۔ اور کوئی آدمی کوئی نیکی کا کام کرے تو ہم کہتے ہیں اس کو ثواب ملے گا۔ اس کو ثواب کیوں؟ کہ جتنی نیکیاں کرے گا ثواب اس کی طرف بار بار لوٹے گا، اسی سے یہ تصویب ہے۔ اس کی جو بنیاد پڑی تصویب کی، چونکہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خواب دیکھا تھا، اس میں ایک تو ترجیع جو پیچھے باب گزرا ہے وہ نہیں تھی، ایک یہ تصویب نہیں تھی بلکہ سیدھی اذان تھی۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضور پاک علیہ السلام اپنے حجرے مبارک میں تھے، آپ اٹھ نہ سکے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک، آپ کتاب الصلاۃ میں آگے جا کے انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیلی بحث کریں گے کہ آپ تہجد کے 4 رکعت کے درمیان سوتے تھے، پھر جب آپ وتر پڑھتے اس کے بعد 2 رکعت سنتے، تو جیسے ہی صبح صادق کے بعد اذان ہوتی آپ 2 سنتیں پڑھ کے تھوڑا آرام فرماتے، لیٹ جاتے تھے تھوڑا سا، اس کے بعد پھر فجر کے لیے باہر تشریف لاتے۔ تو حضرت بلال تنہو نے اذان دی اور آپ علیہ السلام بیدار نہ ہوئے، تو حضرت بلال تنہو حجرے کے قریب گئے اور آپ نے یہ جملہ کہا اپنے انداز سے، الصلاۃ خیر من النوم۔ الصلاۃ یعنی نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو یہ جملہ جب کہا تو آپ علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، آپ نے کہا ما احسن ھذا، بلال بڑا بہترین جملہ کہا ہے، اجعلہ فی آذانک، اس کو اپنے اذان یعنی فجر، فی آذان الفجر، اس جملے کو فجر کی اذان میں کہو۔ جملہ بڑا بہترین تم نے کہا، اس کو فجر کی اذان میں یہ جملہ کہو۔ تو پھر حضرت بلال تنہو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد یہ جملہ کہتے تھے۔ تمام فقہا محدثین کا اس پہ اتفاق ہے کہ فجر کی اذان میں یہ تصویب جو ہے یہ مسنون ہے، مستحب ہے، اور یہ ہوگی کیونکہ اللہ کے نبی نے کروائی۔ اس کے علاوہ کسی اذان میں اس کے علاوہ تصویب کی کوئی اور نئی صورت یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ صحابہ کے زمانے میں کچھ یہ تصویب شروع ہوئی، جو ہمارے زمانے میں رائج ہے، ہمارے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں۔ یہ ایک نیا طریقہ ہے، ایک نیا طریقہ ہے، بلکہ صحابہ نے تو اس کو بدعت کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب ان کی بینائی چلی گئی اور وہ نابینا ہو گئے، تو حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم کئی شاگرد آپ کے ساتھ تھے، تو ایک جگہ اذان ہوئی، ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرے کہ مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ یہ بات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت بھی یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر اس باب کے آخر میں اس واقعہ کو بیان کریں گے۔ تو اس مؤذن نے اذان کے بعد تصویب کی اپنے زمانے کے مطابق، جیسے ہمارے زمانے میں ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں اذان ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر کہتے ہیں 15 منٹ رہ کے ہیں، بھئی جماعت کھڑی ہونے میں 15 منٹ رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی جماعت کھڑی ہونے میں 10 منٹ رہتے ہیں۔ اچھا، کئی لوگ جو ہے نا وہ گلیوں میں پھرتے ہیں اور آوازیں لگاتے پھرتے ہیں، جی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، یہ آوازیں لگاتے۔ یہ صحابہ حضور کے زمانے میں یہ طریقے نہیں تھے۔ ایک نمبر 2، تصویب اعلان بار بار کرنا جو ہے، ایک تو اذان کے مقصد کو فوت کر دیتا ہے۔ تو اس مؤذن نے بھی اپنی زبان میں کوئی تصویب اذان کے بعد کی، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا شاگردوں کو، ہمیں اس بدعتی کی مسجد سے نکالو، ہمیں اس مسجد سے نکال دو، یہ بدعتی ہے۔ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں نماز نہیں پڑھی۔ تو اب خود اندازہ کریں کہ صحابہ اس کو بدعت کہہ رہے ہیں۔
اور ہمارے زمانے میں ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں اللہ معاف فرمائے، یعنی وہ کام کر دے کہ ہمارے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت، مشکات کی حدیث ہے، مشکات میں آپ نے پڑھی ہے پچھلے سال، کہ میری امت بنی اسرائیل کے ساتھ ایسی مشابہت ہو جائے گی کالنعل بالنعل، جیسے دیکھیں نا جوتا جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، ایک آدمی کے پاؤں کے 2 جوتے ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کی طرح ہوتے، ایک ہی طرح ہوتے۔ فرمایا میری امت بنی اسرائیل کے بدعات رسومات میں ایسی مشابہ ہو جائے گی کالنعل بالنعل، جیسے جوتا جوتے کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جو ایک گروہ آپ نے فرمایا وہ جنتی ہوگا، باقی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بیان فرمائے کہ وہ گروہ، وہ فرقہ، وہ کون سے لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نے 2 ٹوک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی جو شرعیت میں لے کر آیا ہوں، جو دین اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، جو طریقے اور جو سنتیں میں نے جاری کی ہیں، جس پہ میں نے زندگی گزاری ہے، جو آدمی اس کو دیکھے گا وہ اصحابی، اور میرے صحابہ کے طریقے کو دیکھے گا، بس وہ نجات والا ہے۔ یعنی ہم نے ہر کام میں یہ دیکھنا ہے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں بھلے میں ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں اور میں اس کو ثواب سمجھ رہا ہوں، لیکن یہ پوچھنا ہے کہ یہ کام اللہ کے نبی نے کیا، یا اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا، یا صحابہ نے یہ کام کیا۔ اب جب ان لوگوں سے یہ بات کہی جاتی ہے تو وہ عجیب جملہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی نے منع بھی تو نہیں کیا، تو بھئی یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے کہ ایک کام میں کر رہا ہوں، اب مجھے کہتے ہیں بھئی یہ کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع بھی تو نہیں کیا، اللہ کے نبی نے منع۔ تو یہ آیت کے ایک جملے کی نفی ہے، وما اتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے نبی دے اس کو لو، یعنی جو اللہ کے نبی کریں اس کو کرو۔ تو اب اس کی نفی ہے نا، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اب یہ تو آ گیا نا کہ اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، تو جب اللہ کے نبی نے کیا نہیں تو میں کیوں کروں؟ دیکھیں صحابہ، حضرت جب یمامہ کی جنگ ہوئی مسیلمہ کذاب کے ساتھ، 1200 صحابہ شہید ہوئے، 700 صحابہ حافظ قرآن تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، آپ قرآن کو یکجا کریں، قرآن کو جمع کریں ایک جگہ، یہ حافظ ایسے اگر شہید ہوتے رہے جنگوں میں تو پھر قرآن کا کیا بنے گا؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار کہتے رہے تو حضرت اللہ نے شرح صدر فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اور انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جی آپ جمع کریں۔ ان قرآن جمع ہو رہا ہے، مختلف کاتبوں کے پاس قرآن لکھا ہوا ہے، اس کو جمع کیا جا رہا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ تو ہم کہہ دیتے ہیں، ہم کر کے بھئی یہ کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، کہتے بھئی ہم نے اللہ کے نبی نے اگر کیا نہیں تو منع بھی تو نہیں کیا نا۔ بھئی یہ منع کرنے والی بات اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی اللہ کے نبی نے کام نہیں کیا لیکن منع بھی تو نہیں کیا، تو اس کے کرنے کی دلیل اس کو بنایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ اس آیت کی نفی ہے، یہ اس حدیث کی نفی ہے جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ما انا علیہ و اصحابی۔ تو بھئی اور صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے جو فقیہ بھی ہیں مجتہد بھی ہیں، اور یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ 13 صحابہ پورے صحابہ میں فقیہ اور مجتہد ہیں، ان میں 8 اصل ہیں، ان میں 8 کیا ہیں؟ اصل ہیں۔ 5ویں نمبر پہ عبداللہ بن عمر کا نمبر ہے، 4 تو خلفائے راشدین ہیں، اور 5ویں نمبر پہ عبادلہ اربع میں 5ویں نمبر پہ عبداللہ بن مسعود، 6ٹھے نمبر پہ عبداللہ بن عمر ہے، 7ویں نمبر پہ عبداللہ بن عباس، اور 8ویں نمبر پہ عبداللہ بن زبیر ہے، جن کو عبادلہ اربعہ کہتے ہیں۔ تو 6ٹھے نمبر پہ جس صحابی کا یعنی علم کے اندر، اجتہاد کے اندر، فقاہت کے اندر مقام ہے، وہ ایک کام کو بدعت کہہ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بھی اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، ہم کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اذان کے بعد تصویب، اذان کے مقصد کو فوت کرنا ہے۔ اذان کس کے لیے ہے؟ جب اذان کے بعد آپ بار بار بلا رہے ہو تو پھر تو آپ نے اذان کا مقصد فوت کر دیا، پھر اذان چھوڑ دو، 5 منٹ کے بعد اسپیکر کھول کے لوگوں کو بلاتے رہو۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ یہ تصویب اگر شروع ہوگی تو پھر لوگ کیا ہوں گے، وہ کہیں گے جی ٹھہر جو بھی اذان ہوئی ابھی تصویب ہوگی،
اب یہ رکے گی نہیں. ایک آدمی اذان کے بعد کہے گا بھی 15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہوگی. اب ایک وقت آئے گا پھر 5 منٹ کے بعد وہ پھر کھڑا ہوگا, بھئی 10 منٹ رہ گئے ہیں جماعت کھڑی ہونے میں. پھر ایک وقت آئے گا کہ 5 منٹ رہ گئے ہیں جماعت کھڑی ہونے میں. پھر ایک وقت ہے ان تک کھڑی ہونے لگی ہے, اوے ابھی تو آ جاؤ بھئی, ابھی تو جماعت کھڑی ہو گئی ہے. اب یہ کام اس طرح شروع ہوگا اور رکنے کا نام ہی نہیں لے گا, کیونکہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جب بدعت نوپید شریعت میں ایک کام جس کی کوئی سند نہیں ہے اس کام کو شروع کیا جائے گا, وہ رکنے کا نام نہیں لے گا. کل جدید لذیذ, ہر جدید چیز لذیذ ہوتی ہے پھر شروع ہوتی جائے گی. تو بھئی جو کام اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بتایا, اللہ کے نبی نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, لہٰذا اور بدعت کی تعریف بھی یہ ہے کہ شرعیت کا ایک کام کو شرعیت سمجھ کے, اس کام کو شرعی سمجھ کے ثواب کی نیت سے کرنا, حالانکہ شرعیت میں اس کی کوئی سند نہ ہو, اس کو شرعیت کے عرف میں بدعت کہتے ہیں. اور کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی والا جہنم میں جائے گا. تو بھئی تصویب سوائے فجر کی اذان میں یہ الصلاۃ خیر من النوم, اس کے بعد کوئی نہیں ہے. نمبر 2, ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آگے باب میں حدیث آ رہی ہے, مؤذن نے اذان دی اور حضرت عمر عنہ کے دروازے پہ آگے کہا کوئی بھی لفظ کہ قد قامت الصلاۃ یا الصلاۃ جامعہ, حضرت عمر عنہ نے اس کو ڈانٹا. اذان کس لیے دی ہے, یہ اذان کس لیے دی ہے؟ جب دوبارہ میرے دروازے پہ آگے کہہ رہے ہو تو اذان کس لیے دی ہے؟ بھئی اذان ہے اس کے لیے کہ اب اذان دے دی, اور میں نے پچھلے باب میں یہ عرض بھی کیا تھا کہ اذان میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ سوئے نہ. بس اذان ہوگی, اس کو پتہ 20 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی, بس اذان ہوئی فوراً وہ آدمی اٹھے, وضو کرے اور مسجد میں چلا جائے. تو تصویب سوائے فجر کی اذان میں یہ جملہ الصلاۃ خیر من النوم, اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی جملہ جو ہے وہ کہنا یا کوئی ایسا کام کرنا جو شرعیت میں نہیں ہے اس کو بدعت کہتے ہیں. شریعت میں اس کا کوئی وجود اور کوئی تصور نہیں ہے. اور یہ جو آج کل ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے یہ اس زمانے میں بھی ایک مؤذن نے کیا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کو ترمذی کے اندر بیان کر رہے ہیں, اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کیا کہا, ہمیں اس بدعتی کی مسجد سے باہر نکالو. کہتے ہم اس مسجد سے باہر نکلے, یہ دیکھو فصوب المؤذن فخرج عبداللہ بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذه المبدع ولم يصل فيه. کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اس بدعتی کی مسجد سے ہمیں باہر نکالو. صحابی اس آدمی کی جس نے اس مؤذن نے تصویب کی, یعنی اپنے زمانے جیسے ہمارے زمانے میں کہتے ہیں 10 منٹ رہ گئے ہیں جماعت کھڑی ہونے میں, 10 منٹ باقی ہیں, ایسا جملہ کہا. انہوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھنا تو دور کی بات, اس مسجد میں نماز پڑھنے کو پسند نہیں کیا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ کام نہیں تھا اور یہ کر رہا ہے, ہمیں اس مسجد سے باہر نکالو. تو لہٰذا تصویب سوائے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے علاوہ کوئی اور طریقہ شریعت میں نہ تھا, اور جو آدمی کرے گا اس کو اس کا گناہ ہوگا, اور جو اس پہ اصرار کرے گا اس کو ڈبل گناہ ہو. لہٰذا دیکھو دلائل کے اندر جب بات ہو جائے تو پھر ماننے میں خیر ہے.